بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم سامعین کرام، ویسے تو یہ مہینہ ویسے بھی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر جو اس رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، بہت ہی عجیب قسم کے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس کو سن کر ہر مسلمان وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمائی ہیں، پچھلی کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ 5 انعام ایسے ہیں، 5 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کو مرحمت فرمائی ہیں، پچھلی کسی امت کو نہیں دی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت امت ہے اور کیا خوبصورت نبی رحمت ہیں جن کی یہ مبارک امت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 خصوصیات اس امت کو مرحمت فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ واہ واہ، کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے ایک بو محسوس ہوتی ہے اس کے منہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو انعام فرمایا اور فرمایا کہ وہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرا انعام کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ سمندر کی مچھلیاں تک وہ روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کرے۔ یعنی مچھلیاں ایک مثال کے طور پر ارشاد فرمایا، یعنی دنیا کی ساری مخلوقات روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے جب تک کہ یہ روزے کو افطار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالی ہر روز اس امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ ہر روز جنت کے اندر ایک ریل پیل ہے اور ایک خوشی کا سما ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور انعام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر جتنے بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے روزہ داروں کی عبادت کو، ان کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اتنا رحمتوں والا مہینہ بھی دے دیا، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ بھی دے دیا،
اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو جو کہ روزوں کو خراب کرنے والے، عبادت کو خراب کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی بند کر دیا۔ واہ کیا کہنے رب کی رحمت کی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام عطا فرمایا ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کی اس امت کے اندر جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے، اور کیا رحمتوں والا مہینہ ہے، کیا برکتوں والا مہینہ ہے۔ یقین جانیے کہ اس مہینے کے جتنے بھی برکات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، محترم سامعین کرام، سارے کے سارے فضائل اور ساری کی ساری برکات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اس کی قدر کیجئے، خدا را ان رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کی قدر کیجئے۔ میں بھی قدر کروں، آپ بھی قدر کریں، ہر مسلمان قدر کرے، اور یہ نیت اور عزم اور ارادہ کریں انشاءاللہ العزیز اس رمضان کے اندر میں نے اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ انشاءاللہ میں نے اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ رمضان المبارک کو گزاریں گے، یقین جانیے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے بڑی خوشخبریاں لے کے آئے گا، اور ہمارے لیے مغفرت کا سامان لے کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی کما حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔